أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. قد نرى یقیناً دیکھ رہے ہیں ہم تقلب پھیرتے ہوا وجہی کا اپنے چہرے کو فی السماء آسمان کی جانب فَلَنُوَلِّيَنَّكَ تو ضرور پھیر دیں گے ہم آپ کو قبلتاً ایسے قبلے کی جانب ترضاها جس سے آپ راضی ہو جائیں فولی پس موڑ دیجئے آپ وجہ کا اپنے چہرے کو شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی جانب وحیث ما کنتم اور جہاں کہیں پر بھی ہو تم فولو پھیر دو وجوہکم اپنے چہروں کو شطرہ اس کی جانب وَإِنَّ الَّذِينَ اور بلا شبہ وہ لوگ اوتوا الکتاب جنہیں کتاب دی گئی لَيَعْلَمُونَ ضرور جان لیں گے وہ أَنَّهُ الْحَقُّ بلا شبہ وہ حق ہے مِن رَبِّهِمْ ان کے رب کی جانب سے وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے رب العالمین بغافل غافل بے خبر اما ان کاموں سے یعملون جو وہ کرتے ہیں وَلَئِنْ اور اگر أَتَيْتَ الَّذِينَ آئے وہ لوگ اوتوا الکتاب جن کو کتاب دی گئی بِكُلِّ آیَةٍ ہر جانب سے ما تبعوا قبلتک نہیں اتباع کریں گے وہ آپ کے قبلے کی وما انت اور نہیں ہے آپ بتابع اتباع کرنے والے قبلتہم ان کے قبلے کی وما بعضهم اور نہیں ہے ان میں سے بعض بتابع اتباع کرنے والے قبلت بعض کے قبلے کی وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اور اگر اتباع کریں آپ اہواءہم ان کے خواہشات کی من بعد ما بعد اس کے کی جاءک آیا ہے آپ کے پاس من العلم انک اذن تب تو آپ بلا شبہ لمن الظالمین ظلم کرنے والوں میں سے ہوں گے. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 اور 145 کی تلاوت اور ترجمہ ہم نے سنا. ان آیات سے پہلے گزشتہ درس اور اس سے ماقبل میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے
قبلے کی بات چل رہی تھی کہ جس خانہ کعبہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا، پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی جانب رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ملا۔ مدینہ منورہ میں پہنچنے کے بعد یہ قبلہ بدل گیا، بجائے مسجد حرام کے بیت المقدس قبلہ بن گیا۔ پھر چونکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ میرا قبلہ میرے آبا و اجداد والا یعنی مسجد حرام ہونا چاہیے، تو اس تمنا کے ابتدا میں ہی حضرت اللہ جل جلالہ نے آپ علیہ السلام کو ایک اشارہ دے دیا کہ قبلے کی تبدیلی کے بعد یہ بیوقوف اور نادان لوگ آپ کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کریں گے، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ قل للہ المشرق والمغرب، اس آیت کے اندر جواب دیا کہ مسجد حرام ہو کہ بیت المقدس، ہر دو جانب اور ہر چہار جانب جب بھی کوئی مسلمان نماز پڑھے گا تو اس میں اللہ کا امر ہوگا، نبی علیہ السلام کی ذاتی خواہش اس کے اندر داخل نہیں ہوگی۔ پھر اس امت کی فضیلت کو بیان کیا اور پھر قبلے کے بارے میں بتا دیا کہ جب قبلے کی تبدیلی ہوگی تو قبلے کی تبدیلی بعض لوگوں پر بہت گراں گزرے گی، لیکن ان لوگوں کے لیے گراں نہیں ہوگی، مشکل نہیں ہوگی۔ علی الذین ھدی اللہ، جو لوگ ہدایت پر ایمان میں مضبوط ہیں ان لوگوں کے لیے تبدیلی قبلہ کوئی مشکل اور گراں والی بات نہیں ہوگی، اور جن لوگوں نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ لی ہوگی اور وہ دنیا سے چلے گئے یا بھی زندہ ہیں، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، رب العالمین ان کی نمازوں کو، ان کے ایمان کو ضائع نہیں کریں گے۔ آج کی آیات کے اندر اللہ رب العزت نے قبلے کی تبدیلی والے احکام نازل فرما دیے۔ ایک موقع پر حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے، آپ نے اپنی خواہش کا اظہار کیا، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میرا قبلہ خانہ کعبہ ہونا چاہیے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی آپ ہی کی طرح بندہ ہوں، بلکہ آپ سے زیادہ عاجز ہوں، اور آپ اللہ کے بڑے مقرب ہوں، لہٰذا آپ خود ہی اللہ کے حضور میں اس بارے میں دعا کر لیجئے، اللہ رب العزت آپ کی فریاد کو سن لیں گے۔ چنانچہ اللہ نے اس فریاد کو سن لیا، اور چونکہ یہ تو مقدر تھا، رب العالمین نے بتا دیا، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، ہمیں یہ تبدیلی قبلہ صرف بعض لوگوں کا امتحان لینا مقصود ہے، کون نبی کی اتباع کرتا ہے اور کون خواہشات کی اتباع کرتا ہے۔ لہذا اس امتحان کے بعد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پوری ہو رہی ہے۔ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف چہرہ اٹھاتے تھے اور دیکھتے رہتے تھے، اس بات کی انتظار میں کہ کب جبریل امین آئیں گے اور مجھے تحویل قبلہ کا حکم سنائیں گے کہ آپ بجائے مشرق کے مغرب کی جانب یعنی بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ تمہارا قبلہ ہو جائے۔ تو رب العالمین نے فرمایا ہم اس کو جانتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تو جانتے تھے، لیکن نبی علیہ السلام کو پھر بھی یہ تسلی دی کہ آپ کا بار بار آسمان کی طرف دیکھنا، چہرے کو پھیرنا، یہ ہم دیکھ رہے تھے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، آپ کے دل کی خواہش یہ ہے کہ میرا قبلہ خانہ کعبہ ہونا چاہیے۔ رب العالمین نے اس کو پیار میں یہ کہا،
قبلتن ترضاہا، وہ قبلہ بنا دیں گے جس سے آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو راضی تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف بھی تھے، مسجد حرام کی طرف بھی تھے، لیکن امید ہے پورے ہونے کی، تو پھر جو خوشی ہو جاتی ہے وہ دو بالا خوشی ہوتی ہے۔ ایک بچے کو اپنے اوپر پورا کانفیڈنس ہوتا ہے کہ میں نے جو ایگزام میں پیپر کیے ہیں تو مجھے 100/100 نمبر مل جائیں گے، وہ پورا مطمئن ہوتا ہے۔ لیکن پھر بھی امتحان ہوتا ہے کہ ممکن ہے کوئی چوک ہو جائے، ممکن ہے میں فیل ہو جاؤں گا، ظاہری طور پر اس کو پورا یقین ہے کہ میں پاس ہو جاؤں گا۔ پھر جب اس کو پھر رزلٹ آ جاتا ہے اور اس کی خوشی میں دوبارہ خوشی ہو جاتی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ یقین تھا کہ قبلہ میرا بیت المقدس ہو جائے گا، اور اللہ سے دعا بھی کر رہے تھے، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا کہ آپ کی تمنا پوری کی جائے گی۔ رب نے پیارا لفظ استعمال کیا، آپ خوش ہو جاؤ گے۔ خوش تو اگر مان لیا جائے کہ بجائے بیت اللہ کے بیت المقدس ہی قبلہ رہتا، اللہ کے نبی تو تبھی راضی رہتے، امت تو تبھی راضی رہتی، اللہ کے امر کے سامنے ناراض کون رہے گا؟ لیکن یہ خوشی بتانے کے لیے اور آپ کے دل کی چاہت کو پورا کرنے کے لیے رب نے کہا ترضاہا، اس قبلے کو قبلہ بنا دیں گے جس سے آپ راضی ہو جائیں۔ پھر راضی ہو جائیں گے، لہذا لو حکم آ گیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آپ اپنا چہرہ انور بیت المقدس کی جگہ مسجد حرام کی طرف پھیر دیجئے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں بنو سلمہ کی یہاں گئے تھے، وہاں بشر کا انتقال ہو گیا تھا۔ اب تو مدینہ اور وہ مسجد تقریباً ایک ہی محلے کی طرح ہو گیا ہے، لیکن اس زمانے کے اندر مسجد قباء، یہ مسجدیں یہ سب مدینہ سے باہر تھی۔ آپ علیہ السلام قبیلہ بنو سلمہ کے یہاں بشر کے انتقال پر گئے ہوئے تھے، تو وہاں پر انتقال کے بعد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام کیا گیا، تو آپ اس کے انتظار میں تھوڑی دیر رہے، ظہر کا وقت آ گیا تو آپ علیہ السلام مسجد میں ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے، اور آپ علیہ السلام نے نماز پڑھانی شروع کر دی۔ آپ نے پہلی رکعت پڑھائی، دوسری رکعت پڑھائی، دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہو گئے تو قرآن اتر گیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آپ اپنا چہرہ بیت المقدس سے مسجد حرام کی طرف پھیر دو۔ اور چونکہ مدینہ منورہ بالکل اپوزٹ ہے، ادھر بیت المقدس ہے، ادھر خانہ کعبہ ہے، لہذا پورا گھوم پڑ گیا، اور نماز کی حالت میں ہی آپ علیہ السلام بالکل پھر گئے۔ اور آج بھی جب ہم اس مسجد کو دیکھتے ہیں تو وہاں اس مسجد کا نام ہی مسجد قبلتین ہے، دو قبلوں والی مسجد، اور جس جانب پہلے نماز پڑھتے تھے وہاں پر خالی نشان باقی رکھا ہے، اور جہاں آج قبلہ ہے وہاں پورا محراب بنا ہوا ہے، اور دوسری جانب محراب کا خالی نقشہ بنا ہوا ہے۔ اس نماز میں ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز پڑھی مسجد حرام کی جانب، اور 2 رکعت نماز پڑھی بیت المقدس کی جانب۔ شروع کی تھی بیت المقدس سے اور سلام پھیر دیا مسجد حرام کی جانب۔ یہاں سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھ کر نکلے، اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ نہیں، آپ نے عصر کی نماز پڑھائی اور عصر کی نماز پڑھ کر نکلے، لیکن دونوں روایات کے اندر تعارض کوئی نہیں۔ مفسرین اور محدثین نے یوں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہاں پر ظہر کی نماز پڑھائی، ظہر کی نماز پڑھانے کے بعد آپ یہاں سے چلے، ام سلمہ آپ کے ساتھ تھے۔ جب وہ آگے چل کر بنو سلمہ کے قبیلے میں پہنچے تو وہاں پر ان لوگوں کو دیکھا کہ وہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے زور سے آواز لگائی، خدا کی قسم میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ کے آیا ہوں،
اور آپ علیہ السلام نے مسجد حرام کی جانب نماز پڑھی۔ یہاں پر ایک علمی نقطہ ہے کہ یہ لوگ نماز میں تھے اور نماز کی حالت میں ان لوگوں نے اپنا پورا رخ موڑ دیا تھا۔ یہاں پر نبی علیہ السلام نماز نہیں پڑھا تھا، یہاں تو صحابی رسول نماز پڑھا تھی۔ انہوں نے مسجد کے باہر سے آواز لگائی، ایسا ہے۔ پھر یہ لوگ بھی جیسے نبی علیہ السلام نماز میں مڑ گئے تھے، ایسے یہ لوگ بھی نماز میں مڑ گئے۔ یہاں پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک آدمی نے آواز دی اور آواز دینے پر نماز کا رخ بدل دیا۔ اس کو علمی زبان میں کہتے ہیں خبر واحد، ایک آدمی کی اطلاع پر حکم شرعی کو بدل دینا، تو یہ ہمارے یہاں تو درست نہیں ہے۔ فضائل میں چلتا ہے، مسائل میں ہمارے یہاں یہ نہیں چلتا ہے۔ ایک آدمی کی بات پر اعتبار کر کے اور کسی مسئلے کا پورا رخ بدل دیا جائے، یہاں تو پوری نماز کا رخ بدلنا تھا، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ یہاں پر مفسرین علماء نے جواب دیا ہے وہی کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خواہش تھی یہ صرف آپ تک محدود نہیں تھی، بلکہ یہ صحابہ کے اندر پھیلی ہوئی تھی۔ تمام صحابہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا ہے میرا قبلہ بیت المقدس نہیں مسجد حرام ہونا چاہیے۔ لہذا جب انہوں نے یہ آواز سنی اور صحابی کی آواز تھی، اور صحابی نعوذ باللہ غلط نہیں بولے گا، وہ بھی عقیدے اور نماز کے بارے میں، ایک آدمی کی خبر کو انہیں قبلہ بدل دیا۔ تو یہاں پر بھی علمی اعتبار سے یہ کہا کہ یہ ایک آدمی کی خبر نہیں، یہ تو تمام آدمیوں کی خبر ہے، تمام لوگ جانتے تھے۔ یہاں دو باتیں معلوم ہو جاتی ہیں، ایک بات تو ہے کہ ایک آدمی کی بات نہیں تو سب کی بات تھی، اور دوسری بات یہ معلوم ہو جاتی ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا صرف آپ تک محدود نہیں تھی، بلکہ آپ کی تمنا صحابہ کے درمیان بھی پھیلی ہوئی تھی، اور صحابہ بھی یہ چاہتے تھے کہ ہمارا قبلہ بیت المقدس کی جگہ مسجد حرام ہی ہونا چاہیے۔ اور نعوذ باللہ یہ کوئی وہ نہیں تھی کہ بیت المقدس کی جانب ان کو کوئی گھٹن تھی یا کوئی بدگمانی تھی، ایسا نہیں تھا، لیکن یہ اپنی اپنی ایک چاہت ہوتی ہے، اپنی اپنی ایک تمنا ہوتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام چونکہ آبا و اجداد چونکہ ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا، لہذا ان کی تمنا تھی کہ مسجد حرام میرا قبلہ ہونا چاہیے۔ اور دوسرا یہود طعنہ دیتے تھے کہ عجیب تماشا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو ہمارے دین کی مخالفت کرتے ہیں اور اتباع کرتے ہیں ہمارے قبلے کی، یہ عجیب دین ہے۔ اور ادھر مشرکین مکہ جب تحویل قبلہ ہو گیا تو کہنے لگے دیکھا محمد نے اپنے دین کے اندر تبدیلی کر لی، آج انہیں اپنا قبلہ پھر سے وہی اپنے آبا و اجداد کا بدل دیا، اور عنقریب یہ اپنا وہ دین چھوڑ کر اپنے آبا و اجداد کے دین پر ہی آ جائیں گے۔ یہاں سے دینداروں کو ایک تسلی ملتی ہے کہ دین پر جمے رہو، دین پر ڈٹے رہو، دنیا والے چاہے کچھ بھی ہو وہ ادھر سے بھی باتیں کریں گے ادھر سے بھی باتیں کریں گے، تم جس رخ پر چلو گے تمہیں کوئی بھی شاباش دینے والے بہت کم ہوں گے، طعن و تشنیع کرنے والے بہت زیادہ ہوں گے۔ ادھر یہودی کہتے تھے کہ اچھا دین اپنا قبلہ ہمارا، اور جب قبلہ بدل گیا تو کہنے لگے مشرکین دیکھا آج قبلہ بدل دیا، عنقریب ابھی اپنا دین بھی بدل دیں گے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ یہاں ان کی اتباع کر رہے تھے نہ یہاں ان کی اتباع کر رہے تھے، بیت المقدس کی جانب بھی اللہ کی اتباع تھی اور مسجد حرام کی جانب بھی اللہ ہی کی اتباع تھی۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، موڑ دیجیے اپنا چہرہ مسجد حرام کی جانب۔ یہاں پر بظاہر آیت یہ ہونی چاہیے تھی فَوَلِّ وَجْهَكَ بَيْتَ اللَّهِ، موڑ دیجیے اپنے چہرے کو بیت اللہ کی جانب، بیت اللہ اللہ کا گھر خانہ کعبہ کی جانب، لیکن رب العالمین نے یہ نہیں کہا، اور یہ بھی نہیں کہا اِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ کہ مسجد حرام کی جانب بھیجئے، شطر المسجد الحرام، شطر ایک جز ہوتا ہے، ایک حصہ ہوتا ہے، ایک ٹکڑے کو شطر کہتے ہیں، الا کہتے ہیں جانب کو، اور اگر ڈائریکٹ بیت اللہ کہہ دیتے تو یہ ساری باتیں نہ کہہ کر
رب العالمین نے شطر المسجد الحرام، جہت مسجد حرام کی جانب اپنا چہرہ موڑ دیجئے، اس سے امت کے اندر سہولت بتانی تھی، سہولت پیدا کرنی تھی۔ اگر رب العالمین بتا دے اپنے چہرے کو بیت اللہ کی جانب موڑ دو، پھر امت کے لیے پریشانی ہوتی۔ الى بیت اللہ کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ بس مان لیجیے دو فرض یہ ٹیبائی ہے، یہ کھانے کا، یہ محراب ہے، یہ کھانے کا فرض کر لیجیے۔ اب جو بندہ جہاں کہیں مسجد میں نماز پڑھتا، اگر اس کونے میں پڑھتا تو وہ سیدھا ادھر کی طرف پڑے گا، اس کو وہاں سے ادھر کی طرف نماز پڑھنی ہوتی، اور اگر وہاں پڑھے گا تو نماز اس کو چونکہ یہ قبلہ ہے ادھر کی نماز پڑھے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، وہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں۔ اور ہم مسجد حرام کے اندر جب دیکھتے ہیں تو وہاں صف ایسے نہیں لگتی جیسے ہم لگاتے، وہاں صف گول لگتی ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ ہر بندے کا چہرہ بالکل خانہ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے، لیکن جو لوگ خانہ کعبہ سے باہر ہیں ان کا قبلہ عین خانہ کعبہ نہیں، یہ محراب نہیں، یعنی خانہ کعبہ نہیں ہے، بلکہ خانہ کعبہ جس جانب ہے، جس طرف ہے، جس سائیڈ میں ہے، بس اس سائیڈ میں قبلہ ہو جائے گا۔ اور اس کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرما دیا کہ میری امت کا قبلہ بین المشرقین والمغربین، میری امت کا قبلہ مشرقین اور مغربین کے درمیان ہے۔ مشرقین اور مغربین کے مطلب یہ ہوا ہے کہ ہم سردیوں میں دیکھیں گے تو سورج یہاں ڈوبتا ہے، اور گرمیوں میں دیکھیں گے تو سورج یہاں ڈوبتا ہے۔ اتنا بڑا فاصلہ ہے، اس دونوں فاصلوں کے درمیان میں جس جانب بھی تم چہرہ کرو گے وہی تمہارا قبلہ ہو جائے گا۔ یہ جدید زمانہ جب آ گیا تو جدید زمانے کے ساتھ آلات بھی آ گئے، جیسے قطب نما بہت مشہور ہے، قطب نما والوں نے ڈگری متعین کر دی ہے۔ مثال کے طور پر جموں کشمیر کے لیے اس قطب نما میں ڈگری نمبر 8 سے لے کر 13 تک اس کے درمیان میں جو حصہ ہوگا وہ سمت کعبہ ہوگی، وہ کعبہ کی جانب ہوگی۔ اور اگر علم ریاضی، علم حساب کی اعتبار سے ہم اس قبلے کو دیکھیں گے تو ریاضی والے ایک زاویہ بناتے ہیں 90 ڈگری کا زاویہ، تو 90 ڈگری کے زاویے کو ہم مان لیں گے بالکل عین کعبہ، پھر 45 ڈگری ادھر جائیں گے، 45 ڈگری ادھر جائیں گے، تو ادھر بھی 45 کی جانب رخ کر کے نماز پڑھیں گے تو صحیح ہوگی، ادھر بھی 45 ڈگری جائیں گے، ادھر بھی نماز صحیح ہو جائے گی۔ اس سے امت کے اندر وسعت پیدا کر دی۔ اس لیے بعض علماء نے لکھا ہے، علامہ بغوی جیسا لکھتا ہے کہ یہ جو علم ریاضی کے جو آلات بنائیں گے ان آلات پر اعتبار کرنا ہی درست نہیں ہے۔ ان لوگوں نے تب کہا تھا، اور فتنہ آج ہوتا ہے۔ آج بہت ساری مسجدوں کے اندر یہ جدید پڑھے لکھے جو ہوتے ہیں نا، پڑھے لکھے جاہل لوگ، یہ مسجدوں میں جاتے ہیں اور یہ آلہ نکالیں گے، اچھا یہ وہ تمہاری مسجد کا تو قبلہ خراب ہو گیا۔ یہاں جموں کے اندر بہت بڑا مسئلہ بن گیا، ان لوگوں کی مسجد میں ہم لوگ گئے ایک مرتبہ، یہ محراب کیا ہے اور انہیں کونے کی طرف جائے نماز ڈال کے رکھی ہے۔ انہوں نے یہ کیا ہے؟ کہنے کہ یہاں بمبئی کی جماعت آئی تھی، ان میں ایک بندہ تھا تو اس کے سامنے قطب نما تھا، اسے کہا نہیں تمہارا قبلہ غلط ہے، تمہارا قبلہ تو ادھر، انہیں پورا رخ ہی موڑ دیا تھا۔ تو پھر عصر کی نماز پڑھنے کے لیے ہم لوگ کہتے ہیں یہاں سے مصلی اٹھو، یہاں پہ جاتا سیدھا سیدھا، پھر اس کے بعد ان کا قبلہ ایسے ہی۔ اصل میں کیا ان جدید آلات کی وجہ سے بعض لوگ بس سوئی کے ناکے پر چلنا چاہتے ہیں، علم تو ہوتا نہیں ہے، فتنہ ہوتا ہے، اور فتنے کو لے کر امت کے اندر فتنہ میں ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جب شریعت نے کسی چیز میں وسعت دے دی، قرآن نے خود کہا شطر المسجد الحرام، اور آگے تو اس سے بڑی وسعت دی وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، بس اس کی طرف رخ کر لو۔ اسی لیے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، ایشیا کے اندر مغرب کی جانب رخ کر کے نماز پڑھ لو، قبلہ صحیح ہے۔ اور دوسری بات مفسرین نے یہاں تک لکھی ہے، مظہری نے اور قرطبی نے یہ یہاں تک لکھا ہے کہ پوری دنیا کے اندر صحابہ پھیل گئے تھے۔ دنیا کا شاید ہی کوئی حصہ ہے جہاں پر صحابہ نہیں پہنچے تھے، صحابہ نہیں تو تابعین ضرور پہنچے تھے، تو تابعین ہم سے زیادہ قبلے کو جانتے تھے، صحابہ ہم سے زیادہ قبلے کو
جاتے تھے. تو انہوں نے جب مسجد کی بنیاد رکھی تو انہوں نے سوچ سمجھ کے بنیاد رکھی. اور آج بھی دیکھتے ہیں، مثال کے طور پر جموں والے اکثر یہ دیکھیں گے اس کے اطراف میں جتنی مسجدیں بنے گی، لیکن جامع مسجد کا رخ دیکھو کس جانب ہے، بس اسی جانب ہم بھی رخ کریں گے. اپنے اپنے علاقے کے اعتبار سے قدیم مسجدوں کو دیکھا جاتا ہے. قدیم مسجد جس رخ پر ہوتی ہے اسی رخ پر اس کا قبلہ رکھا جاتا ہے، اور وہ قبلہ صحیح ہے شریعت کی نظر میں. قطب نما لگانا ہی ضروری نہیں ہے، اور وہ عین سوئی پر جانا ہی کوئی ضروری نہیں ہے. 8 پر پڑھو 13 پر پڑھو، نماز بالکل درست ہو جائے گی. ہماری عیدگاہ کا جب یہ اس کو توسیع ہو رہی تھی اتنا بڑا مسئلہ بن گیا کہ اس کی آدھی زمین جا رہی تھی، لیکن اتفاق سے مفتی نذیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ جب ان کے سامنے مسئلہ رکھا تو انہوں نے کہا تم سیدھا اس کو کر لو، تمہارا قبلہ صحیح ہو جائے گا. اہل علم کے سامنے جب بات آ جاتی ہے مسئلہ واضح ہو جاتا ہے، لیکن جب میں خود سے مسئلے کا حل نکالنا شروع کر دیتا ہوں پھر گڑبڑ ہو جاتی ہے. اللہ رب العزت نے ہمارے لیے دین کے اندر بڑی وسعت بنائی ہے کہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنے چہرے کو مسجد حرام کی جانب موڑ دو. پھر رب العالمین نے آگے اور واضح بتا دیا وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور تم جہاں کہیں پر بھی ہو اپنے چہرے کو اس کی جانب کر دو. اور جانب کی تفسیر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر لی مشرقین مغربین میں. مشرق اور مغرب کے درمیان میں جو ہے وہ مغربین، یہاں اور یہاں مغربین ہے. مشرقین میں غلط بول رہا ہوں، مغربین میں جہاں سردی اور گرمی میں جہاں پر سورج ڈوب جاتا ہے اس کے درمیان میں جو حصہ ہے وہ تمہارا قبلہ ہو جائے گا. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. اور یہ یہودی جو باتیں کیا کرتے تھے کہ قبلہ ہمارا ہے اور دین میں ہماری مخالفت ہے، رب العالمین نے فرمایا کہ یہ لوگ اہل کتاب یہود اور نصارہ دونوں جانتے ہیں کہ جو کچھ تم کر رہے ہو یہ صحیح کر رہے ہو، لیکن بغض، اناد اور حسد کی بنیاد پر آپ پر طعن و تشریح کر رہے ہیں. آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ کو تسلی دی. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. ایمان والوں کے لیے اصل میں یہ تسلیہ اللہ پاک بار بار بتا دیتے ہیں. پیچھے بھی کئی مرتبہ یہ آیت آ گئی وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. ایمان والوں تمہیں پریشان کرنے والے، ایمان والوں تم کو دھوکہ دینے والے، ایمان والوں تم پر ظلم اور زیادتی کرنے والے جو لوگ بھی ہیں یہ تمہارے ساتھ ظلم و زیادتی کرنے والے ہیں. گھبراؤ نہیں، اللہ کے علم میں یہ سب کچھ ہے. آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، ترسوں پکڑ ان کی ہوگی، شہراگ ان کی دبائی جائے گی، پھر جہنم ان کو پھینک دیا جائے گا. اس وقت ان کا چھڑانے والا کوئی نہیں ہے. ایمان والوں بس تم صبر کر لو. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ. یہ جو اہل کتاب تھے یہود اور نصارہ، ان کے بارے میں رب العالمین نے فرما دیا کہ جو کچھ نازل ہو رہا ہے، جو کچھ ہے، اس سب کی اگر اتباع ان کے کہنے کے مطابق آپ کرو گے تو تب بھی یہ آپ کی بات ماننے والے نہیں ہیں. اور آپ بھی ان کو یہ خیال ہے کہ ہو سکتا ہے پہلے بیت المقدس تھا، پھر مسجد حرام ہو گیا، اب بیت المقدس پھر مسجد حرام. ہو سکتا ہے ان کے خیال میں ہو کہ بعد میں پھر بیت المقدس قبلہ بن جائے گا. ہمیشہ کے لیے سن لو، اب قبلے کی تعویل کے بارے میں مہر لگ گئی، اب قیامت تک قبلہ نہیں بدلے گا. وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ. اور آپ ان کے قبلے کی اتباع کرنے والے نہیں ہو. یعنی آگے کے لیے بتا دیا آج قبلہ بدل گیا، مسجد حرام ہے تو ہمیشہ کے لیے مسجد حرام رہے گا. رہی بات یہود اور نصارہ کی آپ پر طنز کرنے کی، طعن و تشریح کرنے کی، وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ. یہودیوں کا قبلہ تھا مغرب کی جانب اور عیسائیوں کا قبلہ مشرق کی جانب. رب العالمین نے فرمایا ان کو آپس میں بھی اتحاد ہے، آپس میں بھی ان کو اختلاف ہے. اور رب العالمین نے یہ کہہ کر قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ بھی تسلی دے دی. ویسے تو حدیث میں تو واضح الفاظ میں ہے کہ یہ جو جتنے باطل فرقے ضالہ ہے یہ سب بظاہر تو آپ کے خلاف متحد ہیں لیکن آپس میں یہ پھٹے ہوئے ہیں.
जितने भी बातिल है, जितने भी इस्लाम दुश्मन ग्रुप है, ये सब आपस में इनको ठनी हुई है, आपस में इनकी बनती नहीं है, लेकिन बज़ाहिर मुसलमानों के खिलाफ तो मुत्तहिद हो जाते हैं। वमा बाज़ुहुम बिताबिअल क़िबलत बाज़, इस वक्त तो ये दो ग्रोह बिल्कुल आमने सामने थे, यहूदी और ईसाई। इन दोनों के बारे में बताया ये एक दूसरे की बात मानने वाले नहीं है, एक दूसरे के क़िबले की इत्तिबा करने वाले नहीं है। तो आपके क़िबले की इत्तिबा कहाँ से करेंगे? वमा बाज़ुहुम बिताबिअल क़िबलत बाज़ वलइन इत्तबअत अहवाअहुम मिन बअदि मा जाअका मिनल इल्म। ये तो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से मुझे और आपको बताया गया। जैसे हम कश्मीरी में एक मिसाल के ज़रिए से समझेंगे, वरुण कोड़त बाज़नाउन नशर, जब नई नई बहू घर में आ जाती है तो फिर नवी नवेली बहू को तो कुछ कह नहीं सकते हैं, लड़की को डांटते हैं, बेगैरत, बेशर्म, दिन निकल गया अभी तक सोई नहीं, चाय नहीं बनाई, वो नहीं। वो असल में सास सुनाती है नई नवेली बहू को, तो लेकिन उसको कहेंगे तो फितना हो जाएगा। ये तो समझाने के लिए नौलियाज़ुबिल्लाह, इसका और उसका कोई जोड़ नहीं है, लेकिन एक जो हमें समझ में आ जाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तस्वुर भी नहीं हो सकता है कि अल्लाह के अम्र के खिलाफ रत्ती बराबर कुछ करेंगे, ये तो सोच भी नहीं सकते। असल में अल्लाह पाक ने हमको बताना है कि खुदा न खास्ता अगर तुम यहूदियों और ईसाइयों की इत्तिबा करोगे, इन्ना इज़ल लमिनज़ ज़ालिमीन, लेकिन रुख नबी अलैहिस्सलाम की तरफ किया। वला इन इत्तबअत, और अगर आप इत्तिबा करोगे, आप बिल्कुल लफ्ज भी नबी अलैहिस्सलाम के लिए बता दिया, अहवाअहु, उन लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक अगर इत्तिबा करोगे, कब? मिन बअदि मा जाअका मिनल इल्म, जब आपको मालूम हो गया कि ये लोग गलत है, सही रुख पर नहीं है, फिर भी आप उनकी बात को मान लोगे, तो फिर सुन लो, इन्ना इज़ल लमिनज़ ज़ालिमीन, तब आप लोग जालिम होंगे। तो जालिमीन कहा, जालिम नहीं कहा, जालिमीन मतलब सब लोग। तो मालूम ये हो गया कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सामने रखकर उम्मत को ये बता दिया है। रयाज़ुबिल्लाह, उम्मत का एक फर्द इतना सोच भी नहीं सकता है कि रत्ती बराबर हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राह रास्त से हट जाएंगे। फिर ये कैसे मुमकिन हो कि नबी यहूदी और ईसाइयों की इत्तिबा करेंगे, उनकी बात को मान लेंगे? असल में अल्लाह पाक तो जानते थे आने वाले लोग ये तो कहेंगे अल्लाह अल्लाह और इत्तिबा करेंगे सारे यहूद और नसारा की। ये हमें डांट तब पिलाई थी जब मेरा और आपका वजूद भी नहीं था। काश कि हम इस बात को समझने वाले बन जाए। और समझेगा इंसान तब जब कुरान को पढ़ता हो, कुरान को सुनता हो। अल्लाह पाक मुझे और आपको कुरान पाक को पढ़ने की, समझने की और उसके मुताबिक जिंदगी गुजारने की। और भाई, वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह।